السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، نشین اور بہنوں، دین سے بیزاری کا یوں تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے اہم سبب والدین کی بے توجہی ہے۔ دلیل یہ حدیث کا وعن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحفظانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقالوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه مسلم في كتاب القدر۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب القدر کے اندر لائیں، راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نفی کے بعد جب اللہ سے استثناء کیا جاتا ہے تو اس جملے میں حسب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، یعنی اللہ ہی معبود برحق۔ یہاں بھی دیکھیے ما من مولود الا، ما نافیہ ہے اور الا سے اس کا استثناء ہے تو حسب پیدا ہوا، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہو لڑکا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ما معنی فطرت؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو what is the meaning of فطرت؟ What is فطرت؟ وہ فطرت کیا ہے؟ The nature. What is nature؟ نیچے کس کو؟ تو اگر اس حدیث کے اگلے ٹکڑے کو دیکھیں تو معنی متعین ہو جائے، اور اگر حدیث میں تو بھی معنی متعین ہو جاتا ہے۔ اگلے ٹکڑے سے کیا متعین ہوتا ہے؟ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس فطرت کو توحید کہہ لے یا اسلام کہہ لے، دونوں صحیح۔ الفطرہ ایک توحید، الفطرہ ایک اسلام۔ اگر اسلام مانا لیتے ہیں تو اگلا جملہ اس سے تائید کرتا ہے، اس لیے کہ فطرت کا معنی اگر اسلام ہے تو اس کے مقابل میں
دو ادیان ذکر کیے گئے، اسلام فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ تین مذاہب ہیں اسلام کے مقابلے۔ جی تو اگر اسلام مانا لیا جائے تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل میں تین مذاہب ذکر کیے گئے ہیں، جی عیسائیت، مجوسیت اور یہودیت، یہ مذاہب ہیں۔ ان مذاہب کے مقابلے میں اسلام یا الفطرہ والاسلام، اگلے ٹکڑے میں مانا متعین کیا الفطرہ، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ حدیث قدسی رب تعالیٰ فرماتا ہے انی خلقت عبادی کلہم حنفاء فاجتالہم الشیطان وَأَمَرَهُمْ أَن يُشْرِكُوا، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، حنیف۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں، اس کا جو پہلا والا ٹکڑا ہے اس میں یہی ذکر ہے، پہلے ہم کو بچن دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، چاہے تو پڑھ لو آیت کریمہ کہاں سے شروع ہوئی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو کھڑا کرے، سیدھا کرے، کس طرف؟ دین کی طرف، حنیف ہو گئے۔ حنف کا اپوزٹ جانتے کیا ہے؟ جنف، یہ تو قرآن میں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفٍ، تو حنف کا مطلب ہوتا ہے المیل عن الشرک الى التوحید۔ تو حنیف کون ہوا؟ المائل عن الشرک الى التوحید، شرک سے چھپ کر کے، ہٹ کر کے توحید کی طرف مائل ہونے والا ہے، جس کو حنیف، اور ہٹنا ہے جس کو حنف، ضد جنف۔ جی اب دیکھو، اپنے چہرے کو سیدھا کر لے، چہرے کو سیدھا کرنے کا مطلب اس طرف بھی نہیں دیکھنا ہے اور اس طرف بھی نہیں دیکھنا۔ دیکھیے توحید، اپنے چہرے کو آپ نے سیدھا کر لیا نا، ایسا سیدھا، اب نہ ادھر دیکھنا ہے اور نہ ادھر دیکھنا ہے، چہرہ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے ایک دم۔ اور حنیفہ لا کر کے بتایا گیا کہ شرک سے مائل ہو کر کے توحید پر آ گئے ہو، اب نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پھر اگر ٹکڑا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، الفطر ہوتا ہے۔ تو الفطرہ کا ایک معنی ہوا اسلام، اگلا ٹکڑا اس کی تائید کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام دین ہے، اور اس کے مقابلے میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، تین مذاہب ذکر کیے ہیں، دیکھ تین ادیان ذکر کیے، تو دین کے مقابلے میں تین ادیان، سو الفطرہ ہو اسلام۔ اور یہ حدیث دیکھیں، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دل اپنا ساتھی تختی کی طرح لے کر آتا ہے، غلط الفحش، غلط ہے، اس تختی کے اوپر توحید لکھا ہوا ہے۔ یا علامہ ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کی کتاب تفسیر سورۃ التین پڑھیں، چونکہ میں تفسیر کے طالب علم ہوں، جی اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سادی تختی کی طرح اس کا دل و دماغ ہوتا ہے، لا، اس کا توحید لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے۔ جی تو فطرت حدیث کیا کریں، انی خلقت عبادی کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو پیدا کیا ہے حنفاء، تمام کے تمام حنیف، شرک سے مائل ہو کر کے توحید پر۔ ہوا کیا؟ فاجتالہم الشیطان، شیطان نے انہیں یہ ہوا کر دیا، ہٹا دیا اور انہیں شرک پر لگا دیا، وَأَمَرَهُمْ يُشْرِكُونَ۔ تو
بیت توحید سے آیا ہے، اس میں کی توحید کا اپوزٹ شرک ہے، لہذا الفطرہ کا معنی توحید لینا بھی درست ہے، یہ حدیث ساتھ ہے جی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا علم ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ حدیث کے یاد کرنے میں ان کا جواب نہیں، لہذا سب سے زیادہ اعتراض انہی پر ہوتا اس لیے کہ یہ حدیث کے حافظ تھے، تلاش کرتے رہتے کہ حدیث میں اس وقت حدیث پوری یاد کرنا ضروری ہے، حدیث پوری یاد کرو جی ثم يقول ابو هريرة وقرأ يشركون دلیل ہے یہ اگر چاہتے ہو پڑھ لو فطرت اللہ التي فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ کے کم کرو، یہ ہے نفی بمعنی نہیں، نفی ہے بمعنی نہیں، کیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ لا تبدیل لخلق اللہ، ویسے لا کا نفی جنس ہے، ریب اس کے اسم ہے، اور فی جا یہ مجرور جا مجرور مل کر متعلق ساتھ کو مقدر کے ساتھ کو مقدر کے متعلق لیکن لا خبر ہے، ویسے یہاں بھی لا تبدیل لخلق اللہ جی یہ بمعنی نہیں ہے، اے لا ترتاب فی حق الکتاب، یہ نہیں ہے اس کتاب میں شک مت کرو، تو یہاں کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اے لا تبدل خلق اللہ، تو اللہ نے پیدا کیا توحید کو بدل کر شرک نہ دیتا، یہ مطلب یعنی نفی بمعنی توحید فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اس پر اللہ نے پیدا کیا، تو فطرت کا معنی کیا ہے حدیث کے مطابق توحید ہے، اور اس حدیث سے دوسرے ٹکڑے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ فرمان اسلام ہے، تو عبارت اللہ شتہ حسن گواہی وکل اذا جاء الى ذات الجمال یشیر، زبانی حدیث کی شاعر بناتے ہیں، دیکھیں بچہ توحید لے کر آیا ہے، ماں باپ نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی، ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے، ان کی بے توجہی کی وجہ سے یہ جو فطرت لے کر کے آیا تھا یہ فطرت بدل گئی، اور بدلنے کے مطلب سمجھتے ہیں اللہ ہی بدلتا ہے، شریعت کے شاعری آدمی کوئی فطرت نہیں بدل سکتا، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت کے توحید پر رکھے، ابھی سے چاہے گمراہ کرے، انسان نہیں بدل سکتا، کوئی اس کو بدلنے سے سوال نہ، یہ مطلب ہو سکتا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اپنے ارادے و اختیار سے آدمی سے حرکتیں کرتا ہے تو بدلا جاتا ہے، تو ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، بے حد نافرمان، میری کوئی بات سنتا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں بھائی تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، اس کے حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے 3 کام کیے ہیں، بیوی اچھی لائے، میرا نام اچھا رکھے، اور مجھے کتاب اللہ کا علم دیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے میری ماں کو اتنے درہم میں خریدا، لونڈی ہے وہ، اس کے بدلے سے میں پیدا ہوا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام کیا ہے، کہا انہوں نے جو گبریا یا کالا بدصورت، کالیا کالیا نام رکھ دیا میرا، یہ بھی کالا بدصورت ایسے بھی کام مفسر، اور جو گبریا کو وہ جو گندگی کو گول گول کرتا ہے اور دل میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر چھوٹی رہتی ہے، وہ جاتا نہیں، گھماتا رہتا ہے اس کو، یہ عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تو میرا نام انہوں نے جوڑ رکھا ہے اور مجھے کتاب اللہ کا علم نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا چلو جذبات اگر تیرا حق ادا کرے گا، تیرا فرمانی کرے گا، تو اس کی ماں اچھی نہیں لایا، تمہیں اس کا
ایسا اچھا نام نہیں رکھا جو میں تو بڑھیا رکھی اور حال یہ کہ تم نے اس کو کتابوں میں کہیں نہیں دیا تو بھی تمہاری نافرمانی نہیں کرے گا. تو ماں باپ اگر اسے دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو بچے مذہب سے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اسلام سے بیزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پہلا مدرسہ ہی گھر ہو گیا. ابھی میں نے عربی میں ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک شیخ نے 3 شادیاں کی, 3 بیویاں, 3 بیویاں, اور حج کا ارادہ کیا. تینوں بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ غدن سأذهب إلى الحج, کل میرے کو حج کے لیے جانا ہے. تو ایسا ہے کہ آج رات میں کس کے ساتھ گزاروں, کون مشکل سے بولیے. کہا کہ جو سب سے اچھی آیت لائے گی, یہ دیکھو کہانی ہے لیکن کتنی اچھی, کہ جو سب سے اچھی آیت لائے گی میں آج رات اس کے ساتھ گزارنے والا. پہلی لائن کہا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلی ہے وہی قریبی ہے, اس لیے کہ قیامت کے دن جو سابقون ہیں وہی اللہ کے قریب ہوں گے. بیچ والی ہے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں پر محافظت کرو مگر عصر کی نماز جو بیچ کی ہے اس کی اور ہی بات ہے, اس کو زیادہ توجہ دو. تو چھوٹی نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آخری جو ہوتی ہے وہ پہلی سے اچھی ہوتی ہے تاکہ تمہارے پاس تو مائیں ایسی نہ ہو جو قرآن پر ایسی نظر رکھتی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ, تو رہا تیرے ساتھ رہنا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مذہب بیزاری کا اور نوجوانوں کے دین سے دوری کا پہلا سبب اور اہم سبب, امپورٹنٹ ریزن, ماں باپ کی بے توجہی ہے. ایک تو خود ایندار کی عمل بے دین, وہ جس لگے نہ دین نہیں, تو بچہ وہ خربوزہ تو بے کرم کو کرتا ہے, وہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہتا ہے. تو تم جیسے ہو بچہ اسی ماحول میں رہے گا, اس لیے تم نظر پاؤ گے. تو ماں باپ اگر یہودی ہے تو یہودی ماحول ہے, یہودی ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر نصرانی ہے, نصرانی ماحول ہے, نصرانی ہو جاتا ہے. ماں باپ اگر مجوسی ہے تو مجوسی ماحول میں مجوسی ہو جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. ایک اور دوسرا سبب ہے علماء سے تعلق نہ رکھنا, علماء سے تعلق نہ رکھنا. دلیل یہ حدیث پاک ہے. بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا ما قد كتبه الله لك, ولم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف, رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں اس پوری حدیث کو ابواب صفة القيامة میں لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس, اللہ اکبر, اتنا بڑا عالم ہے عبداللہ بن عباس, بہت چھوٹے ہیں. تبھی کہا یا غلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انتقال ہوا تھا کتنے سال کے تھے, کتنے سال کے تھے, 15. جی صحیح ہے, بالکل. ایک روایت 13 کی اور ایک روایت 15 کی. تو ایک روایت 13 کی اور ایک مطالعہ کرتے ہیں. اچھا جی, تو ایک روایت 13 کی اور ایک 15 کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے, 15 سال. کہتے ہیں کہ ایک دن یومن
نہیں. ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھا. یا ایک نقطہ بتا دوں, ایک راکب, ایک مرکوب, ایک سوار ہونے والا, ایک جس میں سوار ہوا جائے, سواری اور سوار, راکب اور مرکوب. ایک سواری پر ایک آدمی کے علاوہ دوسرا جو بیٹھتا ہے تو اس میں دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے, راکب کا بھی اور مرکوب کا بھی. راکب اس وجہ سے کہ اگر خدشہ ہو کہ گر جائے گا تو پیچھے نہ بیٹھے. یہ شارعی مل گیا, شارعی حدیث سے لکھا ہے جی, کہ اگر گرنے کا خدشہ ہو تو پیچھے نہ بیٹھے. یہ راکب کی رعایت ہے. اور بیٹھنے پر اگر سواری کو تکلیف ہو رہی ہے, مرکوب, تو دوسرے کو بیٹھنا درست نہیں جی. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر سوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام, بچے بچے, لبیک یا رسول اللہ, انی اعلمک کلمات. نحو پڑھنے والا جانتا ہے کہ کلمات جو ہے جمع قلت ہے. جمع قلت ہے ما بین الثلاثین العشرہ, 10 اور 3 کے درمیان جو عدد ہوتی ہے, جمع قلت ہے. اس میں تعلیم کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ ذہن دیکھ کر کے آدمی سے بات کرے. بچے کو لمبی چوڑی تقریر سمجھ نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میرے بچے میں تجھے کلمات بتا. کلمات جمع قلت ہے, تھوڑی سی بات ہے, یہ میرے اوپر آسان ہوگا, یاد کر نہیں سکتا. تو بچہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, تھوڑی سے کلمات ہیں, یاد ہو جائیں گے. فرمائیے فقال یا غلام انی اعلمک کلمات. کیا احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کس کی حفاظت کا مطلب ہے؟ یہاں اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ کی شرائع شریعت کی حفاظت کر, اللہ کے قانون کی حفاظت کر, تو اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا. تیرے بدن کی حفاظت, تیرے مال کی حفاظت, تیرے دماغ کی حفاظت, تیرے دل کی حفاظت, تیرے گھر والوں کی حفاظت. عام ہے احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. جی, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پریشان ہیں, اس پریشانی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں, اسی وجہ سے ہماری حفاظت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ حدیث تو غلط ہو نہیں سکتی. احفظ اللہ یحفظک. اچھا, دوسرا جملہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر, تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ایسے دو باتیں, ایک عقیدے کی بہت اہم ہے, شاید آپ نے سنا ہو, میں عقیدے کی اس باریکی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیے, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اس کا مطلب بتاتے ہیں کیا؟ یدل علی کل خیر, آگے ہے نا وہ, تو جو آگے ہے وہ تم کو ہر صحیح راستہ بتائے گا. وَيَصُدُ عَنْ كُلِّ شَرٍ, اور ہر شر سے تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اس لیے سامنے ہے وہ. اب آپ یہ کہیں صوفیہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, بلا تکلیف, بلا تمثیل, بلا تشبیہ. مانتے اس کو تو سامنے کیسے ہے؟ گہرائی کے ساتھ دیکھی کہ کوئی چیز سامنے ہونے کے باوجود اوپر ہوتی. چاند ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے سورج کو, چاند کو کیسے ڈوبتا ہے؟ ایسے ڈوبتا ہے, ہمارے سامنے ہوتا ہے, بالکل سامنے ہوتا ہے, یہ ڈوب رہا ہے, یہ سامنے ڈوب رہا ہے سامنے, لیکن وہ وہی ہے, بہت دھرتی پر ہے, تو کوئی پہنچا نہیں. تو سامنے ہوتے ہوئے بھی, بہت گہری بات ہے, سامنے ہوتے ہوئے بھی ضروری نہیں کہ وہ اس جگہ ہو مکان جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ پلنگی پر ہنس کر مستوی ہے. یہ مطلب اس جی اشارے کی حدیث سے لکھا ہے کہ یہ مطلب اس کا تجدید التجار, کہیں نہ سمجھے کہ آج بات جگہ موجود ہے ہر مکان میں, جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے ہوگا. اچھا, اس کے بعد میں عقیدے کے بعد یہ فرمایا وَعَلَمْ, جان لے, اسی طرح ذہن نشین کر لے, پوری دنیا کے لوگ, الامہ, پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ تجھے پہنچانا چاہے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ دیکھیں کھیتی ہے، اس میں دو کسان کھیتی کرتے ہیں، ایک دنیا کا کسان ایک آخرت کا کسان۔ اللہ فرما رہا ہے جو دنیا کا کسان ہے، دنیا کی کھیتی کر رہا ہے، دنیا ہی پر ڈیپینڈ ہے، تو آخرت کو اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اسے دنیا نہ دی جائے۔ دیکھ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا وہ چاہے گا ہم دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کر رہا ہے، اگر آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا وہ چاہے گا ہم دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو جتنا ہم چاہیں گے وہ دیں گے۔ ہمارا آخرت کی نصیب جی۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس نے اللہ نے تمہارے خلاف لے رکھا ہے۔ اللہ کا فائدے کے اعلیٰ ضربی اللہ ينفعك يسرك بشيء لم يسرك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ رفعت الاقلام وجفت، ایک عقیدہ بتاتا ہوں، کہہ دیا ہے آخر میں کہ قلم اٹھا لیے گئے، اب یہ لکھا جا رہا ہے، رب تعالیٰ لکھ رہے ہیں، لکھا ہے، اب قلم اٹھا لیا، روشنائی سو لیکن ہم تو ایسا نہیں دیتے، اس لیے کہ قلمیں ابھی لکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے، فرمایا ایسی جگہ پر پہنچا جہاں صریف الاقلام کو میں نے سنا کہ قلمیں سرسراہٹ کے ساتھ چل رہی، ما من هذا الحدیث ما الجمع بین هذین الحدیثین، کہا ہے رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیح تو سوچ چکے، اب نہ روشنائی کی ضرورت ہے نہ قلم کی ضرورت ہے، جو لکھ گیا اب مزید نہیں لکھا جا سکتا، تو پھر وہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، جواب اس کا یہ ہے کہ قلم چار طریقے سے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ قلم جسے اللہ نے پہلے پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھیں؟ کہا کہ ماں یکون الی الابد، جو ابد تک ہونے والا ہے اس سے لکھا ہے، یہ پہلی قلم ہے، هذا القلم أولها وأفسدها وأجدها، یہ تقریر کا الفاظ ہے، یہ سب سے پہلی قلم ہے، یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف، جی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی بڑی کتاب ہے لکھا ہے۔ اچھا، اور ایک قلم اور ہے، وہی لکھنے والی قلم، جی تو اور تیسرے وہ قلم ہے جب بچہ پورا بن جاتا ہے تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا لکھوں گا، لکھ دے، کھائے گا کتنا، پائے گا کتنا، مرے گا کیسے، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، سب لکھ دے، قلم اور لکھ، اور چوتھی اور بھی قلم، تو چار قلم ہیں ایسا پہلے، چار قلم رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ اگر اس طریقے کے کوئی سوال ذہن میں ہے دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہیں ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں کہ عقیدے پر زور دیا جائے مگر عمل کی طرف راغب کیا جائے، ورنہ ارجا کی طرف آدمی کا ذہن چلا جائے، جی جی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ایمان کے بعد ہم نے سوال نہ آئے، جی اس لیے کہ ہم اپنے عقیدے کو جانچیں گے کیسے، عمل کے ذریعے ہمارا عمل کیسا ہے، تو ہمارا پتہ چلے گا ہمارا عقیدہ کیسا ہے، جی بڑی اہمیت ہے اس کی، آدمی عمل کیسے چھوڑ سکتا ہے، آدمی عمل کیسے چھوڑ سکتا ہے، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوڑے ہوئے ہیں حضرت کے پاس اور عقیدہ نہیں دی، تو
یہ علماء سے جڑنے والا ہے. اچھا غلط علماء سے نہ جڑیں. دلیل یہ حدیث ہے عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهارا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. البخاري في كتاب العلم. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب العلم کے اندر آیا ہے اور راوی حضرت ان کا نام بتایا عبداللہ بن عمرو بن العاص. جی وہی ہے نا عبداللہ بن عمرو بن العاص. جی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا سینے سے نکال لے. ینتظر جھٹک کر نکال لے. ینتظر من العباد لوگوں سے چھین لے. علم رہے گا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اچھے علماء اٹھائیں گے مر جائیں گے. تو گویا کہ اچھے علماء بہت بڑی نعمت ہے جو توحید کو آپ کو سمجھائیں, جو قرآن سمجھائیں, جو حدیث سمجھائیں, توحید کی باریکیاں کے سامنے بیان کریں, توحید کی عظمت آپ کے سامنے رکھیں. یہ بہت غنیمت ہے ہمارے لیے اس دور میں. اس لیے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھانے گا جو حق پرست علماء ہیں, جو صحیح بتانے والے, صحیح گائیڈ کرنے والے علماء ہیں. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. حقیقی علم, حقیقی علماء کے اٹھائے جانے کی وجہ سے چلا جائے. تو اب اچھے عالم تو رہے ہیں, اب کیا کریں گے؟ اتخذا حتى اذا لم يبق عالما حقيقيا الذي يمشي على الصراط المستقيم. جی تو وہ حقیقی عالم جو نہیں رہے گا حتى اذا لم يبق عالم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دور ایسا آنے والا ہے کہ ایک بھی صحیح عالم موجود نہیں رہے. تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهارا. جاہل لوگوں کو, بڑے لوگوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم. اس میں بات نہیں معلوم ہے جب تک آپ کو حدیث ہے قرآن کا علم نہ ہو آپ فتوے کے مسئلہ کب میں بیٹھے ایک بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پاکستان میں. فافتوا بغیر علم. عربی گیان سے واقف نہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یار مسئلہ نہیں پتہ کیسے رہ گیا ہے. اتنا بڑا ہے اس کی شکل دیکھو, شکل دیکھو, اس شکل دیکھو. حتى إذا لم يبق عالما. اور اب اس کے جو فالوورز ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث کیا بول رہی ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا, جو بالکل جاہل ہے اور جاہل کو انہوں نے اپنا امام بنا رکھا مفتی. فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے. الا الذی کہا ہے الا الذی کہا ہے فصلوا وعلم, وہ بھی بول رہا ہے اور فالوورز سے بول رہا ہے. تو حدیث سے مرزا کر رہے ہیں اور اس کے فالوورز حدیث غلط موجود ہے جو امام بخاری کتاب العلم کے اندر ہے. اور جانتے ہیں کہ حدیث کتاب العلم میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم اس سے سیکھا جائے جن کے پاس دلائل ہو. دلائل جس کے پاس نہ ہو اس سے علم نہ لیا جائے. اسی وجہ سے امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لایا. فافتوا بغیر علم فضلوا الا الذي وہ الا الذي اس کے فالوورز کلن. اس کا رد کرنے میں سامنے آ ہوتا تو اس کو پاکا چیلنج دے چل بیٹا پتا پہ تیری اوقات کیا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کانٹ کو چیلنج کیا. کانٹ کہتا تھا کہ اللہ کے وجود پر کوئی دلیل موجود نہیں, منطق سے اللہ کو وجود ثابت نہیں. تو جب آپ کو منطق کی کتاب دیا ہو نا پڑھو اس کو, اس میں دیکھو ایک بات بولتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے آ جاؤ. فالشعور بشیء يدل على وجوده. کسی شے کا شعور اس کے وجود کی دلیل. فالشعور
الشيء يدل على وجوده. کسی شے کا احساس اس وجود کی دلیل. جیسے پیاس کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ پانی موجود ہے. اگر پانی موجود نہ ہوتا تو پیاس نہیں لگتی. جی ایسے ہی آدمی کی فطرت میں افتقار موجود ہے, محتاجگی. یہ محتاجگی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی الصمد ہے جو محتاج نہیں ہے, اس کی طرف اپنی حاجتیں لے کر جاتا ہے. اس کا توحید سمجھ کی ضرورت ہے. ایک بات آیا قرآن میں اتنا صالح لفظ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی کے پاس اپنی حاجت نہ لے جائے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی حاجت اس کے پاس لے کر کے جاتا ہے. کس کا سمجھ جی. تو فالشعور بالشيء يدل على وجوده. الدم يدل على وجود الماء. کسی شے کا احساس اس کے وجود کی دلیل ہے. جیسے پیاس, اگر پانی موجود نہ ہوتا تو یہ احساس نہ رکھا جاتا پیاس کا. اور آدمی محتاج ہوتا ہے. یہ احتیاج اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غنی ہے جس کی طرف جا کر کے ہے. آئے تو وہی مطلب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. توحید یقین شیخ بول رہے تھے. توحید آئے دل دھڑکنے لگتا ہے. توحید رب تعالیٰ کو یاد کرو. جب کہاں دنیا جا رہی ہے توحید کو چھوڑ کر. ابراہیم کا نام لیا, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, اپنے تیار چھوڑ دیا, اپنی عزت کا خطرے میں ڈال دیا. تو بندے نے معلوم ہے وہ ان کی بیوی کو اٹھا دیا تھا اس نے بادشاہ, جیسا کہ بخاری کہتا ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جو توحید کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے, اللہ اس کی حفاظت, اس کی عزت کی حفاظت کرے. جی جی اس کا آج بھی چلو گے دعا کرو تو ایسے اللہ حفاظت ہے. بخاری شریف دوسری بات کو پڑھا ہوا اس پر میرا ایک لیکچر ہے, سن لو. وفا ابراہیم کوئی رب سے اتنی محبت کرتا ہے روتے تو بیاہ ہو جاتا ہے. میں نے کیوں پڑھا وفا ابراہیم تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے اس حدیث کا. جی توحید. تو توحید اگر آپ کے پاس ہے, آپ کی عزت کی حفاظت, آپ کی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, تمام چیزوں کو احفظ اللہ یحفظ, احفظ اللہ تجد تجد. تو یہ یاد رہے گا. فالشعور بالشيء يدل على وجوده. پیاس اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی موجود ہے, اور افتقار اگر موجود ہے تو اس کا مطلب تو غنی ہے جس کے پاس, جس سے محتاج ہے. یعنی اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. اور کیا آدمی کی خواہش یہ نہیں ہے کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو کبھی ختم نہ ہو؟ احساس ہے کہ نہیں؟ سو یہ احساس الذي يدل على وجود الآخرة. آخرت کو وجود کی دلیل ہے. آخرت ہے تو اس لیے کہ آدمی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے جو دنیا میں نہیں ملا اس سے اچھا ملنا چاہیے. مجھے جو خواہش ہے کہ آدمی اچھے سے اچھا, خوب سے خوب تر ملنا چاہیے. نہیں تو خوب سے خوب کر کے حصول کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ خوب سے خوب تر موجود ہے. یعنی آخرت موجود ہے جہاں دنیا سے اچھی چیزیں ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو علماء سے رکھنا چاہیے. صحابہ کرام کس طرح رکھتے رکھتے تھے, ان کی محفلیں کس طرح سے. حدیث دیکھیں, حدیث قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء علي قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قرآن فقرات سوره النساء حتى انتهيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان. رواه البخاري في كتاب فضائل القران. حضرت امام البخاري رحمه الله بخاری شریف کے اندر فضائل القرآن کے اندر ایک بات اسی طرح ہے. راوی حضرت عبد الله بن مسعود ہے. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھو.
کہ اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا، مجھ سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنے کی. اگر وہ آنے والے کو ان سے قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں پڑھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محبوب کا خط آدمی خود پڑھتا ہے اور کبھی کبھی کہتا ہے تم پڑھے آپ، اچھا لگتا ہے. ترس کے ہم سننے کے لیے تو قرآن کی تعریف کریں گے. پورا واٹس ایپ دیکھتا ہوں، پورا فیس بک دیکھتا ہوں، کیا ہو گیا یہ فلسفہ وہ فلسفہ وہ قرآن. ارے جنوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے اس قول کو عمل کر دیا. عمل پڑھیے تو اس کو اتنی دیکھیے نا قرآن کی تعریف کی. آج کوئی تعریف نہیں کرتا قرآن کی، قرآن کی کوئی تعریف نہیں کرتا. کتنے غافل ہیں لوگ، کتنے غافل ہیں قرآن حکیم سے. ایسا کیسے کر سکتے ہیں قرآن حکیم کے ساتھ؟ اتنی شاندار کتاب، اتنی عجیب و غریب کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کتاب سے غافل ہیں، اس وقت تدبر سے غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھنے کے لیے سننے سے پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تمام امت جو پھنس جائے گی اور انبیاء پھنس جائے گی، تمام انبیاء پھنس گئے. بلاؤ امت محمد کو. امت محمد آئے گی اور کہے گی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں امتی کہ نبیوں نے ان تک اللہ کو پیغام نہیں پہنچا، جھوٹ بول رہے ہیں. تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. وہ کہیں گے تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو حاضر تھے، تم کیسے کہہ دے؟ کہا کہ ہمارے نبی نے بتایا. نبی بول دے تو دیکھنے کی طرح ہے. نبی کوئی حدیث آ جائے تو آپ اس پر عمل کس طرح کریں گے؟ ہم نے سن کر کیا نہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کر رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. صحیح سند کے ساتھ حدیث آ جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے سنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. نبی بول دے تو وہ دیکھنے کی مرادی ہے. وہ دیکھیں جتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سب موجود ہیں کہ انبیاء پیغام پہنچانے کے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچا چکے. کس سے سنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. وہ منظر یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. حسبک الآن، اب رہنے حضرت عبداللہ بن مسعود سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، تمام صحابہ کرام سر جھکا کر سن رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے دو، بس کرو. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی، نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آپ دریش مبارک کہاں سے سکتے ہیں. یہ ہے قرآن کی محفل، یہ ہے قرآن کی محفل. کل کا سب ایسا اس محفل دی جاتی تو مذہب سے دین سے بیدار کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس محفل اگر دی جائے یہ نبی کے ساتھ تعلق ہے، آہین کے ساتھ تعلق. نبی سے قرآن ہو سکتا ہے جی، یہ نبی سے تعلق ہے. تو علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا صلحاء سے تعلق ہونا چاہیے، علماء سے تعلق بھی. یہ ہے علم، کتاب علم، اور صلحاء سے تعلق یہ کام ہے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يرزق وإما أن تدعم وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يهرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. حضرت امام بخاری اس کو کتاب الذبائح والصيد کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو موسیٰ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھی کی مثال اور اچھے ساتھی کی مثال. آپ کا ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اچھی صحبت اور بری صحبت. اچھا جان ہمنشین اور برا ہمنشین. مثال کیا ہے؟ فحامل کحامل المسک ونافخ الکیر. ایک تو خوشبو اٹھانے والا عطار، خوشبو کا ڈبہ لیے چل رہا ہے، اور ایک ہے آگ میں پھونک مارنے والا دھوتری، تاکہ وہ آگ کو رکھ دے. پہلے یہ مثال. تو جو اچھا ساتھی ہے اس کی مثال ہے فحامل المسک، جو خوشبو اٹھائے ہوئے. اچھا ساتھی آپ کا نیک صالح یا تو آپ کو وہ تحفے میں دے دے گا
آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے، پیسہ تو نہیں ہے، پیسہ تو نہیں، اچھا لے لے لگا دے، فری میں مل گیا، ایو ہو جائے ایمان ایو ہو جائے گا، ایو ہو جائے گا، ایو ہو جائے گا، ایو ہو جائے گا، وہ حدیث میں دیکھیں وہ ایمان تب تعالی ہو یا پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ خرید لیں، اور چلو آپ نے خریدا بھی نہیں، اس نے دیا بھی نہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان تجد من ریحا طیبۃ، خوشبو تو ملی نہیں، یہ اچھا ساتھی ہر معاملے میں فائدہ ہے، اور یہ جو برا ساتھی ہے یہ دھونکنی میں پھونکنے والے کی طرح ہے، یا تو کپڑے جلا دے گا، جمع بیٹھے ہوئے کالا سے پورا بدن کالا ہو جائے گا، اور اسے بری بری بدبو کے اندر ہے۔ فارسی تو پڑھاتے نہیں، اس لیے تو لوگوں کی اردو بہت خراب ہے، ہم لوگوں کو گلستہ پڑھائی جاتی ہے، گوشتہ پڑھائی جاتی ہے، گلستہ میں واقعہ لکھا ہے، سادی اسے مصنف ہے، اپنے تجربات کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، گرمی بہت زیادہ تھی، مجھے نہانا تھا، تو پہلے یہ صابن وغیرہ کہاں تھے جو آج موجود ہے، وہ مٹی ہوتی تھی، وہ مٹی سے نہاتے تھے، میل ویل نکل جاتا تھا، ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ عورتیں پورا وہ مٹی، وہ چکنی مٹی جو بالوں میں لگائے رہتی، جو دھوئیں بھی نکل جاتی، دھوئیں بھی نکل، وہ مٹی لگا کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکیاں عبیری از بوئے گلابے دے تو مستم گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باقل نشستم جمالے ہم نشی در من نکر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس گیا تو اس نے مجھے حمام میں جانے سے پہلے ایک مٹی دی، گلے خوشبو آ رہی مٹی سے، گلے خوشبو کر حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، میرے دوست کی طرف سے وہ میرے ہاتھ میں، جب میں نہانے کے لیے گیا مٹی سے خوشبو آ رہی، میں نے مٹی سے پوچھا تو گفتم کی مشکلیاں عبیری، کہ تو مشکل عابر ہے، کہ از بوئے گلابے سے تو مستم، کہ میں تیری گلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا، تو مشکل عابر ہے۔ کہنے لگی وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، ولیکن مدت باقل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی، جمالے ہم نشیگر من نتر کر وگرنا من ہما خاتم کے ہستم، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو مٹی کی مٹی۔ تو گویا کہ آدمی اپنے ہم نشین سے جو اس کی صحبت ہوتی اچھی ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ صحبت صالح قرآن صالح کنت، صحبت صالح کنت، اگر تو نیک ہے تیری صحبت نیک کے ساتھ ہے، نیک برا ہے برے کی صحبت بھی برا کرتی ہے، آدمی صحبت سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے علماء کی صحبت، ایک تو ماں باپ تربیت کریں۔ آپ دیکھیں اگر دنیا کی تعلیم دینی ہے تو صبح ہی سے ماں حرکت میں آ جائے، نہلانا دھلانا ٹائی لگانا، ایک بس کے انتظار میں جا کر کے کھڑے رہنا، اور اسکول ختم ہو، ہمارے اسکول میں ویسے ہی ہے، اسکول میں دیکھتا ہوں اور کیا ہے پیدا آ گئی بچی کو، لیکن دین کے لیے جتنا قادر ہمارا بولتے 30 کا جس کا دماغ موٹا انتہائی خود زہر اگر ہے اگر مدرسہ لا دو تو مدرسہ میں ڈالتے صحیح بچے کو اسکول میں ڈالیں گے، آئی ایس میں جتنے قادر کسی کو ختم ہو تو مدرسے میں بالکل کر دیں گے، یہ آ رہا ہے ہمارا۔ تو ہمارے گھر میں کون سا ایسا معاملہ ہے اونٹنے کون سی کرسی وہ مسئلہ تو ایسے سدھار پیدا ہو، مطلب بیزار نہیں تو نہیں کرنا۔ ایک حدیث اور دیکھیں، حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، رواه ابو داود في كتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الادب میں ڈالا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، ٹھیک، فلینظر احدکم من یخالل، تو آدمی کو
دیکھنا چاہیے کہ وہ دوست کس کو بنایا ہے. یہ 4 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ہم لوگ بیٹھتے تھے 4 دوست سے باتیں کرتے رہتے, وہ کچھ بولا کچھ بولا. یار 4 آدمی بیٹھے محفل ہے, مگر محفل میں ہر آدمی کر رہا ہے. کتنا بڑا صاحب ہے, محفل میں رہتے ہوئے ہر آدمی کر رہا ہے. اب اسے پتا نہیں کیا دیکھ رہا ہے, موبائل کر رہے اس وہ موبائل جس سے آدمی غلط استعمال کرتا ہے. جس الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے, دوستی کر رہا ہے. ماں باپ سے رشتہ تو اچھی صحبت اختیار کرنا, ماں باپ کی ذمہ داری, علماء کے ساتھ ربط ضروری ہے, صلحاء کے ساتھ ربط ضروری ہے. اور مذہب بیزاری کی ایک وجہ کیا, دوسروں کے معیار زندگی کو دیکھنا اور پھر اپنے آپ. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, دیکھیں حدیث کے ساتھ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تذكروا نعمه الله عليكم. رواه مسلم في كتاب الزهد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو, دین کے معاملے میں اوپر والے آدمی, اور دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے آدمی کو دیکھو. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اگر تم نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کی ناشکری نہیں کرو گے, اس کو آخر میں سمجھو. جی ایک ساتھ کا واقعہ ہے, نہیں پڑا تھا, بس شادی کا واقعہ ہے کہ وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے, اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو افسوس کر رہے تھے, میرے رب میرے پیروں میں جوتے نہیں, اتنا غریب ہوں, چلچلاتی دھوپ ہے, فرش ٹپ رہا ہے اور میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں. نیچے اترے تو دیکھا سیڑھیوں کے پاس ایک فقیر بیٹھا ہوا جس کے دونوں پیر نہیں, رونے لگا. کہا کہ میرے رب میں نے اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھا, کم سے کم میرے پیر میں جوتے نہیں, پیر نہیں. تو آدمی جب ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھے گا تو جو اسے ملا ہے اسی پر قناعت کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ شکر ادا کرے گا. اوپر والے کو دیکھے گا تو مذہب بیزاری ہو جائے گا, تو یہی کہے گا ارے میں ہی رہ گیا تھا, اتنا غریب بنانے کی دیکھو بس کہتے میرے لیے سے اس کا ایمان ظاہر ہے. مذہب بیزاری کا, دین بیزاری کا ایک سبب یہ ہے کہ دوسروں کے معیار زندگی کو بلند دیکھتے ہوئے اسی معیار زندگی کی تمنا کرنا اور قناعت نہ کرنا, یہ دین بیزاری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ سبب اور بیکاری, نلہ پن, جو بیٹھا ہوا ہے نلہ, ہاں بیکار ہے. اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے سمجھے کہ بیکار بیٹھے ہیں؟ تمام بیکار بیٹھے ہیں. کہتے ہیں قریب کون ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز سے خالی ہو جاتی ہے, برتن کسی چیز سے خالی ہو جائے, پانی سے خالی ہو جائے تو اس میں ہوا آ جائے. کیا ہے اب یہ بھرا ہوا ہے تو ہوا نہیں, جہاں تک پانی وہاں ہوا نہیں, اب یہ پورا نکال دیجیے پانی وہاں ہوا آ جائے. تو اگر آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں پانی میں ہی تو وہاں ہوا آ جائے, تو بیکار بیٹھے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بیکار نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے تم کو بیکار بنایا ہے؟ ایک حدیث دیکھیں, حدیث صاحب وعن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخص وقال انها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقع العين وتكسر السن
رواہ ماجہ کی کتاب الصحیح. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الصحیح کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کنکریاں پھینک رہا تھا. وہ بچے بھی وہ جو میدان میں پتنگیں اڑاتے رہتے نا, پتنگیں اڑانے کے لیے جگہ مقرر ہونی چاہیے, انہوں نے کسی کا کام کر لیا تو یہ آدمی کنکریاں پھینک رہا تھا. تو شاعری نے بتایا کہ وہ جو انگوٹھے پر رکھ کے اس طریقہ سے پھینک رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خصم ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ انہا لا تقتل الصید, کہ کنکری مارنے سے شکار کو نہیں ملتا, شکار کو نہیں مارتا. ولا تنکل عدو, کسی دشمن کو تکلیف پہنچانا, دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی کنکری. ولیکن قولا آنکھ توڑ دیتی ہے, یہ مطلب کہ وہ آنکھ توڑ دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ باہر میں ایسے کیسے کرنا, پھینکنا ایسے, یہ بیکاری ہے. میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیکار کام کو اس میں خاص کوئی بیکار کام ہے, اوستھا میں کائے اوستھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک اور آخری چیز ہے, حیا نہ رہنا. حیا نہ رہے آدمی کے پاس, مذہب پیدا ہو گیا. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث ایسے ہی مسند کے اندر لائے. راوی حضرت ابو مسعود. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں تمام سے یہ منسوب ہے, تمام نبیوں نے بات کہی ہے. کیا جب شرم ختم ہو جائے تو جو شرم کرو, تو جتنے مذہب بیدار ہے یہ شرم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے بعد حیا نہیں رہ گئی تو جو چاہے کریں. تو مذہب بیزاری کا ایک سبب حیا کا نام ہے. اتنے اسباب ہیں, اور ایک سبب اور بھی, سب سے بڑا سبب قرآن سے دور ہے. اس لیے قرآن سے اگر آپ دور ہو جائے تو پھر میں بتائیں قرآن نور سے دور ہو جائے تو پھر وہ ظلمات میں گر جاتا ہے. دلیل کیا ہے اس بات. وعن محمد بن جبیر بن مطعم عن النبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله قلنا نعم قال فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيدي طرفه بيدكم فمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر کہتا ہے. راوی حضرت محمد بن جبیر اپنے باپ جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے. آپ نکلے اور فرمانے لگے کیا تم گواہی دیتے تھے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وانی رسول اللہ, میں رسول, اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قلنا ہم سب نے کہا, ہم سب اس کی گواہی دیتے. آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ, اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں, تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. بھلا تو لوگ کی بات ہو, اگر ایسا رہا تعلق رہا اس طریقے کا تو کبھی تم لوگ ہلاک نہیں ہو سکتے. تو قرآن حکیم سے دوری بھی مذہب بیزاری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو اور ایک چیز اور, تعلیم سے دوری, دینی تعلیم سے دوری. جبکہ اس مذہب میں تعلیم کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ تعلیم کو سنت و نفل نہیں کا ہے, فرض کا ہے. دلیل ہے اس کا. بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. رواه الطبراني في معجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے معجم الاوسط کے اندر راوی حضرت انس بن مالک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا, علم کی تلاش کرنا, علم حاصل کرنا ہر مسلم کو, چاہے عورت مرد, فرض ہے. اس لیے کہ علم نہ ہونا در حقیقت یہ چیز بے علمی اللہ تعالیٰ نے کہا, کسی نے کہا نہیں ہے کہ بڑے علم کے پیچھے انگریزی میں ترجمہ ہوتے ہیں like take what should make in the pursuit of knowledge. کہ علم کے پیچھے موم بتی کی طرف
اس لیے کہ آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہوگا، علم کے بغیر اللہ کا علم نہیں حاصل سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ سے دیکھو جہاں کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے توحید حاصل کرو، فعلم علم حاصل کرو، اس سے شروع کیا ہے، اس سے ارکان کیا ہے، اس سے نواقص کیا ہے، شرطیں کیا ہے، ارکان کا نواقص کیا ہے، کہ اگر وہ کرو تو لا الہ الا اللہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ علم یہ بہت ضروری ہے جی، اسی وجہ سے علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلم کے اوپر، مسلمان کے اوپر سے، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے تقریباً تجزیہ کرتے ہوئے دیکھا کہ 10 یا 11 وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ریزنس ہیں جس کی وجہ سے آدمی مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں پر عمل کرنے کو فرمائے۔